دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ محترم جناب سردار امجد علی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک اور میرے انتہائی قابل احترام اٹک کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے اعزاز کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ ہماری شہر کے دانا بینا اور جہاندیدہ باصر شخصیات ہیں۔ میں آپ سے بس ایک ہی اپیل کروں کہ اللہ نے اگر آپ لوگوں کو ایک عزت دی ہے اور صلاحیت دی ہے تو یہ عزت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کا قدر کرے۔ اور قدر یہی ہے کہ جس طرح اس بستی کا نام دارالاسلام ہے تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پورے ملک کو دارالسلام بنا لیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کو سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کا۔ اس وقت تو ہمارے ملک میں امن و امان بہت زیادہ خراب ہے۔ میں ابھی کے پی کے سے آیا ہوں۔ کے پی کے تو بالکل ایسے خطروں سے دوچار ہے، اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہے، مغرب کے بعد خود پولیس والے تھانوں میں قلابند ہو جاتے ہیں اور عوام حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ فون بھی کریں کہ میرے گھر پر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، حملہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب کل سورج نکلے اور روشنی ہو جائے تو ہم آئیں گے۔ یہی حال بلوچستان کا ہے، روز لاشیں گرتی ہیں۔ افسوس یہ ہے دشمن بھی نظر نہیں آتے اور لاشیں بھی گرتی ہیں، کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ امن و امان جو یہ حکومت بحال نہیں کر سکی، اس کا اگلا نتیجہ بہت خطرناک میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں نا امید آدمی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست اور حکومت، تمام سیاسی اسٹیک ہولڈر، سیاسی جماعتیں مل کر کم از کم امن و امان پر اتفاق کر لیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ دوسری بات ہماری معیشت ہے کہ حکومت کے نعرے، دعوے، اعلانات اپنی جگہ پر، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب معیشت اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس ملک میں انقلابی بنیادی تبدیلیوں کے لیے تیار نہ ہو، اور ان بنیادی انقلابی تبدیلیوں میں بنیادی چیز وہ ہے سودی نظام کا خاتمہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں اور اغیار سے کچھ پیسے لے کر اس پر ملک چلاتے ہیں۔ Is it possible؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اقبال ڈے پر چھٹی تو کرتے ہیں، لیکن اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آپ معززین شہر ہیں، میں 2 بار خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں۔ ہماری صوبے کو ورلڈ بینک نے کوئی 6 بلین کا پیسہ دیا، ہم نے اس کو بجٹ کا حصہ بنایا۔ 5-6 مہینے گزر گئے، وہ پیسہ ہمیں ملا نہیں۔ یہاں کنٹری ڈائریکٹر تھے جان وال، میں نے ان سے بات کی کہ آپ کے وعدے کی بنیاد پر ہم نے اپنے بجٹ میں 6 ارب شامل کیا ہے، 6 مہینے گزر گئے، آپ نے پیسہ نہیں بھیجا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سراج آپ کے لوگوں نے پشاور شہر میں بل بورڈ توڑے جس پر خواتین کی تصاویر تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جانوال آپ کا ہمارے بل بورڈ اور خواتین کی تصویروں سے کیا واسطہ؟ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ جب آپ ہم سے قرضہ لیتے ہیں پھر ہمارا کلچر بھی لیں گے، پھر اپنے بچوں کے لیے ہمارا نصاب بھی لیں گے، پھر ہم آپ کے بارے میں پیسہ لے کریں گے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قرضے نہیں ہیں، تو زنجیریں ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے آئندہ نسلوں کو بھی غلام بناتے ہیں۔ اب ہماری ہر حکومت کا ایک ہی طریقہ ان کو آتا ہے کہ بس ورلڈ بینک IMF سے قرضے لے لے۔ تو اب یہی خوشخبریاں دے رہی ہیں کہ آئندہ 10 سالوں میں مزید قرضہ ملے گا اور پھر مزید قرضہ ملے گا۔ میں سینٹ میں تھا تو میں نے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ یہ
آپ لوگوں نے اتنا بڑا قرضہ لیا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کیا میکینزم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی میکینزم ہے کہ قرضے کی ادائیگی کے لیے مزید قرضہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پڑوسی سے 1 کروڑ روپے لے کر جیب میں رکھے اور جشن منا لے کہ آج میں کروڑ پتی بن گیا، تو کیا آپ کروڑ پتی ہو گئے یا آپ اپنے بچوں کو بھی تباہ اور برباد کیا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے اگر یہی ہماری پالیسی رہی۔ تیسری بات یہ ہے وہ آپ کے ملک میں قانون اور عدل کی بالادستی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے؟ ہمارے تو کوئی وی آئی پی قطار میں کھڑے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے لوگ میں تو وی آئی پی سرخ بتی پر گاڑی اور انتظار کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جس ملک میں امن و امان نہ ہو، جس ملک میں معیشت خراب ہو اور جس ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہو، کیسے ترقی کرے گا؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیسے ہم ٹھیک کر لیں۔ ہم نے تو ایک موقع دیا تھا پیپل پارٹی کو، اور ایک بار نہیں کئی بار دیا۔ ہم نے بار بار موقع دیا مسلم لیگ کو، ہم نے موقع دیا پی ٹی آئی کو، اور اب بھی سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے 15 سالوں سے، پنجاب میں کئی اشروں سے مسلم لیگ کی حکومت ہے، کے میں تقریباً 13 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آپ جا کر گھومے پھرے پاکستان میں کہ ان 3 صوبوں میں جب 3 پارٹیوں کی حکومت ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا عدالتی نظام ٹھیک ہوا؟ کیا میرٹ کا نظام ٹھیک ہوا؟ کیا روزگار بہتر ہوا؟ ایک ہی نظام ہے، ایک نظام کے 3 چوکیدار ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست میرا یہی ہے کہ جب آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، جب آپ اپنے لیے سیکیورٹی چاہتے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اگر آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، خوبصورت لباس چاہتے ہیں، مکان چاہتے ہیں، تو آپ ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کو یہ حق کیسے ملے گا؟ تو یہ ایک اچھی حکومت کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ نبی مہربان کے رحلت کے بعد پہلا خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا پہلا خطبہ کیا تھا کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے دربار میں، میری عدالت میں طاقتور ہے۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور جو تمہارے ہاں طاقتور ہے وہ میرے دربار، میرے عدالت میں کمزور ہے۔ اس لیے کہ میرٹ کی بنیاد پر، تو جب تک آپ میرٹ اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں کریں گے، ہاں اگر یہ پارٹیاں یہ کام کر سکتے تو چلتے رہو، لیکن زمین پر جتنے بڑے عہدے تھے، صدارت کا عہدہ، وزارت عظمیٰ کا عہدہ، گورنری کا، وزارت اعلیٰ کا، اور کیا اوپر تو عرش ہے، وہاں تو ہم ان کو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ لوگ ناکام ہو گئے، ان کو 100 سال آپ موقع دیں گے، 100 سال یہی کام کریں گے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں آؤ مل کر اس ملک میں آپس میں مشورے کر لے، جرگے کر لے، ڈسکشن کر لے، مباحثے کر لے، مدہانی چلائے، تاکہ کوئی مکن نکلے کہ یار اپنے آئندہ نسلوں کو ہم کیسے ملک دینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم کیا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے یہ اٹک کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ جماعت اسلامی نے یہاں ان کے لیے آغوش بنایا۔ آغوش پورے ملک میں، یعنی اٹک کا آغوش پورے ملک میں ضلع اٹک کے لیے عزت کرنے ایک نامی کا ایک سامان ہے۔ جماعت اسلامی نے یہاں ان کے لیے ہیرا اسکول بنایا، جماعت اسلامی نے اس کے لیے الخدمت ہاسپٹل بنایا، جماعت اسلامی نے ان کے لیے ایک دینی مدرسہ بنایا، جماعت اسلامی نے ان کے لیے ٹیکنیکل کالج بنایا۔ ہمارے ساتھ تو حکومت نہیں ہے، نہ کبھی آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، نہ کوئی آدمی ہمارا اسمبلی کا ممبر بنا ہے، نہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر آپ کا کوئی قرض نہیں ہے۔ قرض تب وہ ہوگا جب آپ ہمیں ووٹ دیں گے، سپورٹ دیں گے، ممبر بنائیں گے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے تو آپ کو نمائندگی دی ہے، آپ کا یہ فرض ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اٹک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل میں کوئی
وہ نہیں ہے زندہ ضمیر کہ آپ کو آپ کی سوچ مجبور نہیں کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کافی ہے. اب آئیں اس اپنے محسن جماعت کا ساتھ دیں جو آپ کے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں, آپ کے یتیموں کی کفالت بھی کر رہی ہیں, آپ کی بیماروں کے علاج کے لیے بھی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ, حیاک اللہ, بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.